الرحیم، قرآن مقدس کو، قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں؟ اختلف العلماء فی مس المصحف علی غیر وضوء فالجمہور علی المنع من مسہ۔ اور حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت سعد بن وقاص، حضرت سعید بن زید، ان کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ اکرام ہیں جو یہی مسئلہ میں جو بتا رہا ہوں ان کا بھی یہی موقف ہے۔ جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تفصیل کے ساتھ آپ کو مسئلہ مل جائے گا تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 146 پہ، تفسیر کبیر جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 193 پہ، اور تفسیر ابن کثیر مکمل صفحہ نمبر 1204 پہ، روح المعانی میں صفحہ نمبر 154 آپ کھول کر دیکھیے گا۔ جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے، اس میں اختلاف ضرور ہے، اختلاف کی بات ہے، اختلاف ضرور ہے۔ یہاں آپ پہلے یہ سمجھیے دو مسئلہ، ایک ہے قرآن پڑھنا، ایک ہے قرآن چھونا۔ قرآن کو چھونے کے بارے میں بتا رہا ہوں، قرآن جو پڑھنا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے، چھوا نہیں ہے، زبانی پڑھ رہا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں اس مسئلے کا کوئی تعلق نہیں، جو مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں اس مسئلے کا یہاں کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ قرآن پڑھنے کے بارے میں بتا رہا ہوں، قرآن پڑھنا کیسا ہے۔ اگر کوئی جو ہے قرآن پڑھنا چاہتا ہے بغیر وضو کے، وہ کیسا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ۔ یہاں میں اسے بتاتا نہیں ہوں، یہاں میں صرف یہ بتا رہا ہوں قرآن چھونا کیسا ہے۔ کوئی قرآن کو چھوتا ہے، کہیں قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس آیت کو چھو رہا ہے، یا مکمل قرآن ہے اس قرآن کو چھو رہا ہے، قرآن کو ہاتھ میں لے رہا ہے، قرآن شریف کو ہاتھ میں لے رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یاد رکھیں جہاں تک دلائل کی باتیں ہیں، بہترین دلائل کی کوئی کمی نہیں۔ دلائل کے اللہ کے فضل سے علماء احناف، علماء دیوبند کے پاس دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے، دلائل بالکل موجود ہے۔ یہاں پر میں اصولی باتیں کر کے آپ کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے جو عبارت پڑھی عربی میں اس کا مطلب اور خلاصہ یہی تھا، اختلاف ضرور ہے علماء کا، لیکن جمہور علماء کرام، یعنی زیادہ جدھر ہیں، جدھر علماء کرام کی کثرت موجود ہے، زیادہ تر علماء جس طرف رجحان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ بغیر وضو کے قرآن نہیں چھو سکتے، قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اور صحابہ اکرام کا میں نے نام لیا کہ فلاں فلاں صحابہ اکرام کا بھی یہی موقف تھا کہ قرآن کو بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے۔ پڑھنا الگ مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا، یہاں چھونے کے بارے میں کہتا ہوں۔ اسی لیے آپ کے لیے بھی احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ قرآن بغیر وضو کے بالکل مت چھوئیے۔ جمہور کا فتویٰ بھی یہی ہے، راجح قول بھی یہی ہے کہ قرآن مقدس کو بغیر وضو کے چھونا ناجائز ہے، گناہ ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ دلائل لمبی لمبی دلائلیں اپنی جگہ موجود ہیں، دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دلائل کی وجہ سے علماء احناف سے، علماء دیوبند سے آپ رابطہ کریں، دلائل آپ کو ضرور مل جائیں گی۔ بہرکیف مسئلہ یہ یاد رکھیں، اختلافی مسئلہ ضرور ہے لیکن احتیاط کا بھی تقاضا یہی اور راجح قول بھی یہی ہے۔ جمہور کا مسلک، جمہور علماء کا، زیادہ تر علماء، زیادہ تر صحابہ اکرام کا جو مسلک تھا وہ یہی تھا کہ قرآن مقدس کو، قرآن مجید کو بغیر وضو کے چھونا، پکڑنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بغیر وضو کے قرآن چھونے سے بچائے، کیونکہ آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ قرآن کو چھونے لگتے ہیں بغیر وضو کے بھی۔ اللہ تعالی اس سے بچائے، اس گناہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔